سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ رزق کمانا. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں اگر دیکھیں تو ہر انسان چاہے مسلمان ہے یا مسلمان نہیں بھی ہے, زندگی یوں محسوس ہوتا ہے کہ زندگی میں صرف ایک ہی کام کرنے آئے ہم, وہ کیا ہے, وہ رزق کمانا. اب میں رزق کا لفظ یہاں پہ استعمال کر رہا ہوں, لیکن ہم اصل میں مال کمانے کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں. لیکن مال جو ہے وہ رزق کا ایک حصہ ہے. رزق جب ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ میرے رزق میں برکت دے یا اللہ تعالیٰ میرا رزق بڑھا دے, تو ہماری آنکھوں کے سامنے فوراً جو ہے نا ڈالرز, پاؤنڈز اور درہم اور پاک روپی گھومنا شروع ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ رزق کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال ہے. رزق صرف مال نہیں ہے, رزق کے اندر مال بھی ہے, رزق کے اندر ہمارے گھر بھی ہے, ہماری زندگی گزارنے کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی ہیں, ہماری سواری بھی ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, ہمارا صحت بھی ہے. تو رزق ایک بہت وسیع لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں, لیکن اس میں سے ایک چیز چونکہ مال کمانے کے اوپر بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے تو اس کے اوپر فوکس کریں گے کہ اس کے اندر ہمیں کس طریقے سے بیلنس لے کے آنا ہے. مال یا رزق ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں, رزق کی بات کر لیتے ہیں اس کو سمجھنے کے اعتبار سے. پہلی چیز ہمیں جو سمجھنے کی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ ہر انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اس کے آنے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کر دیا ہوتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ چیزیں لکھ دیتا ہے, اور پھر ان چیزوں کا ذکر کیا. ان میں سے ایک چیز کیا ہے, اس کا رزق جو ہے اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے, اور اس کی عمر کتنی ہوگی وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کی تقدیر کے اندر کیا کیا چیزیں وہ بھی لکھ دی جاتی ہیں. تو حقیقت یہ ہے کہ ہم جب اس دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں اور آنے سے پہلے ہی ہم اس پوری زندگی میں جن جن چیزوں سے گزر رہے ہوتے ہیں ان میں سے بہت سی ایسی چیزیں جو کہ آلریڈی لکھی جا چکی ہیں. ہم صرف اسباب ایسے اپنا رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, لیکن جو چیز ہمارے لکھ دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ ان اسباب کے ذریعے سے ہمیں دے دیتا ہے, اور جو چیز ہمارے لیے نہیں لکھی چاہے ہم جتنے مرضی اسباب اپنا لیں وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ رزق جو ہے وہ ہم میں سے ہر انسان کا لکھا ہوا ہے. تو پہلی ٹینشن اپنے اندر سے یہ نکالنی ہے کہ میں اگر 10 گھنٹے کام کرتا ہوں اور ایک سرٹن اماؤنٹ میں کماتا ہوں, تو اگر میں 20 گھنٹے کام کروں گا تو وہ ڈبل نہیں ہو جائے گی, کیونکہ ہم ہر چیز کی کیلکولیشن جو ہے نا وہ میتھمیٹیکل فارمولا کے ذریعے کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں 8 گھنٹے کام کروں گا تو اتنے ہوں گے, اگر میں 22 گھنٹے کام کروں گا تو اتنے ہو جائیں گے. اللہ نے جو لکھا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی دے گا جتنا لکھا ہے, اس سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ کم ہو سکتا ہے. اور ایک حدیث ہے بہت ہی زبردست حدیث, اللہ تعالیٰ اس پہ یقین ہمیں عطا فرما دے, کیونکہ اگر ایک بات ہم سمجھ جائیں تو ہماری زندگی کی آدھی ٹینشن کم ہو جاتی ہے. کیونکہ بہت سے لوگ رزق کے اعتبار سے اتنے پریشان ہوتے ہیں, اور جو مجھے اکثر سوال آتے ہیں, میسیجز آتے ہیں یا کمنٹس بھی آتے ہیں, ان میں میجورٹی کمنٹس یہ ہوتے ہیں, ہمیں بتائیں جی ہمارے رزق کے اندر کیسے برکت آئے, میرا مال کیسے بڑھ جائے. چونکہ زندگی میں ہم نے فوکس اس چیز کو کیا, ہم نے بچپن سے ہی دیکھا کہ بس بیٹا بڑے ہونا تو تم نے مال کمانا ہے, ڈاکٹر بننا ہے تو مقصد کیا ہے, مال کمانا, انجینئر بننا ہے تو مقصد کیا ہے, مال کمانا, آئی ٹی پروفیشنل بننا ہے تو مقصد کیا ہے, مال کمانا. کیونکہ ہر چیز کا جو سینٹرل پوائنٹ ہم نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ادھر اس دنیا میں جو ہے ہم کمانے ہی مال آئے ہیں. تو جب اپنے ذہن پہ اس چیز کو ہم سوار کر کے چلیں گے اور ہم اس چیز کو مقصد زندگی بنا لیں گے, تو جب اس میں تھوڑی کمی آتی ہے یا وہ مقصد اچیو نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر سٹریس لیول بڑھ جاتے ہیں, پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں, غم بڑھ جاتے ہیں, لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی زندگی میں اس چیز کو سمجھا ہی نہیں ہوتا کہ میری کوشش اپنی جگہ پہ ہے, لیکن میرا رزق جتنا ہے وہ اللہ مجھے دے کے رہے گا. حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابن آدم اپنے رزق سے ایسے بھاگے جیسے وہ موت سے بھاگتا ہے, تو اس کا رزق اس کو ایسے پا لے گا جیسے اس کی موت اس کو پا لیتی ہے. سبحان اللہ. ہم میں سے ہر انسان رزق کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. رزق کے پیچھے بھاگنے سے مراد کیا ہے کہ ہم کوشش جو کرتے ہیں ایکچولی یہی ہے نا کہ ہم زیادہ کوشش کریں گے تاکہ ہمیں زیادہ رزق مل جائے, تو اس کے پیچھے بھاگنا ہی ہے. حالانکہ یہ ایک چیز ہے ریورس کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنا رزق ہمارے لیے لکھا ہے ہم اس کے پیچھے اگر نہیں بھی بھاگیں گے تب بھی وہ ہمیں مل کے رہے گا. اچھا یہاں پہ میں ایک چیز پہلے کلیئر کر دوں اس سے پہلے کہ آپ لوگ کمنٹس کے اندر وہ جمپ کرنا شروع کر دیجیے, آپ تو لوگوں کو محنت سے دور کر رہے ہیں. دیکھیں محنت کرنا لازمی شرط ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب رزق کمانے کے لیے محنت نہیں کی جائے گی. مقصد بتانے کا کیا ہے, محنت ہم نے لازمی کرنی ہے,
اور وہ محنت اسباب اپنانا بھی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، لیکن وہ اسباب اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنا زیادہ آپ کو مال ملے گا۔ کتنے لوگ آپ کو دنیا میں ایسے ملیں گے جو دن میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی صرف اتنا پیسہ کماتے ہیں جن سے ان کا بامشکل گزارا ہوتا ہے، اور کتنے آپ کو ایسے ملیں گے جو پورا دن کوئی کام نہیں کرتے اور ان کے پاس مال اتنا ہے کہ اگلی نسلیں میں ان کی بیٹھ کے کھاتے رہے تو ان کا مال ختم نہیں ہوگا۔ تو ایک تو بہت زیادہ محنت کر رہا ہے اور اس کو مال تھوڑا سا کم مل رہا ہے، اور دوسرا بالکل نہیں کر رہا اور اس کے پاس وہ آلریڈی ملینئر ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی تقسیم ہے۔ لیکن اگین پھر میں یہ کہوں گا محنت پھر بھی ہم نے لازمی کرنی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے رزق سے بھاگنا شروع کر دیں، اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ہم اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا شروع کر دیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو رزق ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہم تک خود پہنچ کے رہے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رزق کو ہمارے تک پہنچائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ جتنا رزق ہمارا لکھا ہے ہم اس کو کنزیوم کیے بغیر اس دنیا سے نہیں جانے والے۔ تو ٹینشن اس چیز کی مت لیں کہ ہم جو اللہ نے لکھا ہے وہ ہم اس کو کھائے بغیر چلے جائیں گے۔ ایک نوالا بھی نہ ہم زیادہ کر سکتے ہیں نہ ہم کم کر سکتے ہیں، وہ سارا ہمیں ملے گا، لیکن اگین پھر میں کہوں گا کہ اس کے لیے محنت لازمی شرط ہے۔ اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رزق کو کمانے کے لیے جب ہمارے حالات تھوڑے خراب ہوتے ہیں تو پہلی چیز ہمیں کیا ذہن میں آتی ہے؟ کام بڑھا دو، ٹائم ایکسٹرا دینا شروع کر دو، اوور ٹائم لگانا شروع کر دو، صبح جاب کرتے ہو تو شام میں بزنس شروع کر دو۔ یہی ہمارے بیک اپ پلانز بنتے ہیں اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے۔ الٹرنیٹ ریونیو سٹریمز جنریٹ کرو، ایک سے زیادہ کام کرو تاکہ بیک اپ ہو۔ یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس میں ہر سچویشن کے حساب سے ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی میں ڈیسیژنز لینے اور کیا سٹیپس لینے، وہ ساری ہمیں گائیڈ لائنز ملتی ہیں۔ محنت اگین ہم نے کرنی ہے، لیکن ایسی سچویشنز کے اندر اگر انسان چاہتا ہے کہ میرے رزق میں کشادگی ہو، میرے رزق میں برکت ہو، تو محنت کے ساتھ ساتھ کچھ اعمال ہیں ان کے اوپر فوکس کرنا شروع کر دیں۔ اگر واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت دے دے تو اس کے لیے بھی قرآن و سنت سے ہمیں کچھ اعمال ملتے ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اگر رزق میں آپ وسعت چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں، کشادگی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بڑھا چڑھا کے اسے واپس کر دے گا۔ یعنی جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو، صدقہ کرنا شروع کر دو، غریبوں کو دینا شروع کر دو، مساکین پہ خرچ کرنا شروع کر دو، ضرورت مندوں پہ خرچ کرنا شروع کر دو۔ جو لوگ بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں اپنے مال کا کچھ حصہ تم ان پہ خرچ کرنا شروع کر دو۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا ہے، اور قرض کی جو قرض ہوتا ہے اس کی جو شرط ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ آپ نے کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے پیسے دے دیے، کوئی مشکل میں تھا، آپ نے کہا یہ 5000 رکھ لو صدقے کے طور پہ، یا اپنے دوست کو ویسے ہی ہیلپ کے لیے دے دیے، قرض نہیں دیا، آپ کہتے ٹھیک ہے یار یہ رکھ لے تو 5000 کوئی مسئلہ نہیں ہے، واپس لینے کی ضرورت نہیں، تو وہ قرض نہیں ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی اپنے دوست کو کہتے ہیں، اس کو ضرورت تھی، آپ نے اس کو کہا بھئی یہ 5000 پکڑو لیکن ٹھیک ہے تم مجھے اگلے مہینے واپس کر دینا، اب یہ قرض ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ آپ کو واپس کرے گا، کیونکہ اس نے اسی کنڈیشن کے ساتھ آپ نے اس کو پیسے دیے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صدقے کا لفظ استعمال نہیں کیا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، بلکہ کیا فرمایا کہ قرض حسنہ دے۔ حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دلانے کے لیے کہہ رہے کہ دیکھو جیسے قرض کا واپس آنا لازمی ہوتا ہے، تم جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے تم نے اللہ کو قرض دیا۔ اور انسان کو اگر قرض دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ واپس ملے یا نہ ملے، لیکن جب آپ اللہ کو قرض دیں گے، حالانکہ اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں اس کو صرف تمہیں اتنا ہی نہیں واپس کروں گا جتنا تم مجھے دو گے، بلکہ میں بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ تو اس یقین کے ساتھ جب حالات مشکل ہوں اور رزق میں کشادگی چاہیے تو ایکسٹرا ٹائم لگا کے اپنی زندگی کا سارا وقت جو ہے صرف رزق کمانے میں لگانے کے بجائے یا مال کمانے میں لگانے کے بجائے آپ ان چیزوں میں فوکس کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کی راہ میں مال دینا، خرچ کرنا زیادہ کر دیں۔ آپ جتنا زیادہ بڑھاتے جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بڑھا کے اتنا واپس کر دے گا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا۔ یعنی جب ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایک انسان کی ایک سائیکی ہے کہ ہم ہر چیز کو اس کے جو فیس ویلیو ہے اس کے حساب سے کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔
ابھی میرے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا ہوا ہے, 1 لاکھ روپے میں سے میں 10,000 خرچ کر دوں گا تو میرے پاس 90,000 روپے رہ گیا, تو یعنی میرا 10,000 کم ہو گیا میرے مال میں سے. ہم یوں کیلکولیشنز کرتے ہیں. صدقے کا معاملہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ صدقہ کبھی بھی مال کو کم نہیں کرتا. یعنی اگر تم نے 1 لاکھ روپے میں سے 10,000 دے دیے تو تمہیں ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہے کہ وہ 90,000 رہ گیا ہے, لیکن اصل میں وہ مال کم نہیں ہو رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہیں اور بڑھا کے دے دے گا. تو صدقے سے کبھی مال نہیں کم ہوتا. تو جن لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کہ میرے پاس تو اپنے گزارے کے نہیں ہیں, تو میں اور دوسرے کو دے دوں گا تو میں پہلے ہی میرے حالات خراب ہے تو میں اور خراب میں چلا جاؤں گا, میرا مال اور کم ہو جائے گا. تو یاد رکھیں کہ صدقہ کرنا جو ہے انسان کے مال کو کم نہیں کرتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ صدقہ کرنے والے کے مال کو مزید بڑھا چڑھا کے اسے واپس دے دیتا ہے. اسی طریقے سے رزق کے اعتبار سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو, اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ایک اور راستہ, ایک اور طریقہ ہمیں بتایا کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے رزق میں کشادگی ہو, برکت ہو, تو کیا ہے کہ صلہ رحمی کریں. یعنی اپنے خاندان والوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بنا کے رکھیں, ان کے ساتھ کٹ آف نہیں کریں, تعلقات توڑیں نہیں, ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کے ساتھ جو ہے مل جل کے رہیں. کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ جب انسان, ہم لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. ہم چاہیں بھی تو ہم اکیلے زندگی نہیں گزار سکتے. اسی لیے دیکھیں ہر انسان جو ہے مختلف انسانوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے. ایک ہماری امیجیٹ فیملی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں, پھر اسی طریقے سے ایک سٹیپ اور آگے چلیں تو مزید خاندان بڑھتا چلا جاتا ہے. تو خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ تعلق نہیں کاٹیے. بے شک کسی کے ساتھ آپ کا ڈفرینس آف اوپینین ہے, کسی کے ساتھ آپ کی کوئی زیادہ اچھی بنتی نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر خاندان میں ہر انسان کے ساتھ بالکل ایک طرح کا رویہ رکھیں یا بالکل ایک طرح کی محبت رکھیں. یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس چیز کا تقاضا بھی نہیں کیا کہ ہر ایک کے ساتھ برابر محبت رکھنی ہے تم نے. فطرتی طور پہ انسان کے فیملی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ زیادہ بہتر ہوتی ہے, جن کے ساتھ آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں, جن کے ساتھ بات کرنا, جن کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنا, جن کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا جو ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقیوں کے ساتھ آپ نے تعلق توڑ دیا. آپ نے تعلق سب کے ساتھ رکھنا ہے. اگر کچھ لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا زیادہ ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن قطع رحمی کیا ہے, جو صلہ رحمی کی اپوزٹ ہے, وہ یہ کہ آپ کا خاندان میں کسی کے ساتھ کسی بات پہ کوئی اختلاف ہو گیا, چاہے وہ مال کی وجہ سے تھا یا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کسی کے فیملی کے اندر رشتوں کی وجہ سے پرابلمز ہو جاتے ہیں کہ فلاں کا رشتہ مانگا تو اس نے نہیں دیا, تو اس کے ساتھ فیملی کے اندر رشتہ جو ہے وہ کٹ آف کر دیا, یا کوئی ایسی سچویشن ہوئی تھی اس کو بلایا تھا یا نہیں بلایا, شادیوں پہ بلایا نہیں بلایا, بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں. جو بھی مسئلہ ہو اپنے خاندان والوں کے ساتھ تعلق نہیں توڑیں, کٹ آف نہیں کریں. یہ نہیں کریں کہ اب آج کے بعد ہم نے بات چیت نہیں کرنی, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں رہا, ہم نے ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنی. یہ ہوتی ہے قطع رحمی. اس کا اپوزٹ صلہ رحمی ہے کہ چاہے جیسے بھی حالات ہیں, اگر کوئی معاملات خراب ہو بھی گئے تو اپنا تعلق نہیں کاٹنا, آپ نے تعلق قائم رکھنا ہے. ٹھیک ہے آپ بہت زیادہ ملنا جلنا نہیں کر رہے, بہت زیادہ روزانہ کالز نہیں ہو رہی, دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, لیکن اپنا تعلق نہیں کاٹے, صلہ رحمی رکھیں. اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کرا تو آپ ان ریٹرن اچھا کرتے رہیں. کیونکہ اصل میں تو اخلاق یہی ہے نا کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا نہیں کر رہا آپ اس وقت اس سے زیادہ اچھا کریں. جب تک لوگ آپ کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں اور آپ بھی ان ریٹرن اچھا کر رہے ہیں تو کوئی بڑی کمال کی بات نہیں ہے. یہ تو ایسے ہی کہ ظاہر ہے اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا, آپ کو ویسے ہی ایک ہوتا ہے کہ وہ انسان میرے ساتھ اتنا اچھا ہے تو مجھے بھی اس کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. اصل اخلاق کیا ہے کہ جب خاندان میں لوگ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے اور آپ ان کے ساتھ پھر بھی ان ریٹرن اچھا کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے کہ صلہ رحمی کے اوپر بھی فوکس کریں. تو جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے, اس حدیث سے کیا پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراخی دے دیتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ دے دیتا ہے. اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انفق ابن آدم ينفق علیک. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر, تجھ پہ خرچ کیا جائے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مال ہمیں دے رہا ہے وہ مال ہمارے پاس اس لیے نہیں آیا کہ ہم اس کو لے کے بیٹھے رہیں
اپنے بینک بیلنس جو ہے بڑھاتے رہیں, اپنی پراپرٹیز بڑھاتے رہیں, اپنی ذات کے اوپر خرچ کرتے رہیں, اپنے گھر اپ گریڈ کرتے رہیں, اپنی گاڑیاں اپ گریڈ کرتے رہیں, بلکہ وہ مال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو مختلف طریقے سے دیتا ہے اور مختلف کوانٹٹی میں دیتا ہے. اور جس کو زیادہ مال اللہ تعالیٰ دیتا ہے, وہ زیادہ مال صرف اس کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا, بلکہ اس میں سے اس نے ان لوگوں پہ خرچ کرنا ہوتا ہے کہ جو ضرورت مند ہے, جن کو اللہ نے اتنا مال نہیں دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ایک خوبصورت قانون بتا رہے ہیں کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر خرچ ہوتا رہے, تم لوگوں پہ خرچ کرتے رہو. یعنی تم لوگوں کو دیتے رہو گے, تم لوگوں پہ خرچ کرتے رہو, اللہ تم پہ خرچ کرتا رہے گا. تم لوگوں کو زیادہ دو گے, اللہ تمہیں زیادہ دے دے گا. تم لوگوں کو کم کر دو گے, اللہ تمہارے لیے بھی کم کر دے گا. تو یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں, آپ کے مال میں کشادگی ہو جائے, آپ اپنے مال کو لوگوں پہ زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں. جتنا زیادہ آپ خرچ کرتے جائیں گے لوگوں پہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اتنا زیادہ دیتا چلا جائے گا. تو اس حدیث سے بھی کیا پتہ لگتا ہے کہ جہاں پہ ہم نے محنت کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان اعمال پہ فوکس کرنا ہے. اینڈ دیٹس اے بیلنس. کیونکہ یاد رکھیے کہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور جب ڈسکشنز ہوتی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم اپنی زندگی کا مقصد پہچاننا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے, تو اس ڈسکشن کے اندر ایک جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ 12 گھنٹے یا 14 گھنٹے جاب کرنا یا بزنس میں لگا دینا یا دنیا کمانے میں لگا دینا, اور اگر یہ کہا جائے کہ اس میں سے تھوڑا سا ٹائم نکال کے دین کو سیکھ لیں, کچھ دین کی بات سمجھ لیں, لوگوں تک دین پہنچا دیں, کوئی بھی کام کر لیں, تو پہلی بات کیا آتی ہے کہ یہ جو رزق حلال کمانا ہے یہ بھی تو عبادت ہے نا جی, ہم تو عبادت ہی کر رہے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ رزق حلال کمانا عبادت ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ صرف رزق حلال کمانا ہی عبادت نہیں ہے. اگر اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں صرف رزق حلال کمانے کے لیے بھیجنا ہوتا یا بھیجا ہوتا تو پھر یہ سارا دین اتنا ڈیٹیل میں جو بتایا گیا قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر, اس میں ساری جگہ پہ صرف رزق حلال ہی لکھا ہوتا. لیکن اگر ہم رزق کی بات کریں تو قرآن و سنت میں رزق سے متعلق ایک خاص ڈسکرپشن ملتی ہے کہ کیا ہے کیسے ہے, لیکن باقی سارا دین پھر کس لیے ہے. تو رزق حلال کمانا بالکل عین عبادت ہے, لیکن یہ ضرورت کے درجے میں, مقصد کے درجے میں نہیں ہے. ہم نے کیا کیا, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بھیجا تھا, اور وہ مقصد کیا تھا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا, اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے کہ میری بندگی کریں, میرے غلام بن کے رہیں, میرے دین کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ آخرت میں کامیاب ہوں. دیٹ واز دا آبجیکٹو, یہ پرپز آف لائف تھا. لیکن ہم نے اپنے رزق کو اور مال کو اتنا زیادہ سوار کر لیا بیکاز آف آر کلچر, بیکاز آف دا پیپل اراؤنڈ اس, جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں ان کو دیکھ دیکھ کے, ان کے ساتھ کمپٹیشن میں کہ میرا کزن اگر یہ کما رہا ہے تو میں نے اس سے زیادہ کمانا ہے, میرا دوست اگر اس جاب کے اوپر ہے تو میں نے اس سے بہتر کرنا ہے, میری فیملی کے اندر فلاں کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں نے اس سے بہتر گاڑی کرنی ہے. یہ جو دنیا کا کمپٹیشن اور دکھاوا اور شو آف ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ہم مقصد زندگی سے ہٹ گئے اور مال کمانے کو ہی مقصد زندگی بنا لیا. اور پھر جسٹیفیکیشن ہم اپنے آپ کو کیا دیتے ہیں, میں اس لیے کما رہا ہوں تاکہ میری فیملی اچھی زندگی گزارے. اوکے فائن, آپ اس لیے کما رہے ہیں آپ کی فیملی اچھی زندگی گزارے, لیکن وہ اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا صرف اچھا کپڑا پہننا ہی اچھی زندگی ہے؟ اچھی گاڑی ہونا ہی اچھی زندگی ہے؟ اچھے سکولز کے اندر, کالجز کے اندر, یونیورسٹیز کے اندر پڑھنا ہی اچھی زندگی ہے؟ اچھی زندگی کی ڈیفینیشن تو وہ ہوگی نا جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہے. تو اپنی فیملی کو ہم دنیا میں تو کامیاب کرنے کے لیے بہت زیادہ زور لگاتے ہیں, اور ہم یہ جسٹیفیکیشن دیتے ہیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کامیاب زندگی گزاریں. لیکن اگر ان کو دین کی فہم نہیں ہے, ان کو مقصد زندگی کا پتہ نہیں ہے, انہیں آبجیکٹو آف لائف کا پتہ نہیں ہے, انہیں اللہ کا پتہ نہیں ہے, تو پھر وہ دنیا میں ایک ظاہری طور پہ اچھی زندگی تو گزار لیں گے, لیکن جب اصل زندگی آئے گی موت کے بعد تو اس میں وہ ناکام ہو جائیں گے, کیونکہ آپ نے ان کی اصل زندگی کے لیے محنت ہی نہیں کی. آپ نے اپنی سارا فوکس اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ میں رزق حلال کما کے ان کی دنیا کی زندگی بہتر کر رہا ہوں, آپ نے ساری زندگی لگا دی اس میں اور اصل زندگی سے غافل ہو گئے. تو مقصد یہاں پہ رزق کمانے میں بیلنس پوائنٹ کی بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیے کہ ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ ہے, وہ ٹائم ہے, اور ٹائم اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر ہی دیا ہے. ہر انسان کی زندگی میں 24 گھنٹے ہیں. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہو کہ بھئی یہ تو بڑا نیک ولی اللہ ہے تو اس کو جو ہے 30 گھنٹے کا دن دے دو. ہر ایک کے پاس 24 گھنٹے ہیں دن میں.
اس 24 گھنٹے میں سے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے کتنا ٹائم اس دنیا کو کمانے میں لگانا ہے اور کتنا ٹائم اپنی آخرت کو بہتر کرنے میں لگانا ہے. رزق حلال بھی ہماری آخرت کو بہتر کرنے کا ایک پوائنٹ ہے. ہماری جو چیک لسٹ ہے اس میں سے ایک پوائنٹ چیک ہو گیا, ٹھیک ہے جی فائن, رزق حلال کا جب سوال ہوگا تو 100 آؤٹ آف 100 مل گئے. لیکن جو اس کے علاوہ جو اتنے سارے سوال ہیں ان کی تیاری کا ٹائم کدھر ہے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے اس مال کو کمانے کے لیے, یا جو بھی ہم جابز کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں یا جتنا بھی ہم ٹائم لگاتے ہیں, اس میں سے کچھ وقت نکالنا تاکہ ہم یہ بھی سمجھ سکیں کہ ہم اس دنیا میں جو آئے ہیں وہ آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں, اور اس آخرت کی تیاری کے لیے ہمیں علم سیکھنا ہے. اس علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں ٹائم چاہیے ہے, اور اس ٹائم کو نکالنے کے لیے ہمیں کہیں سے ٹائم کٹ آف کرنا ہے. تو اس بیلنس کو لانے کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے وقت کا ان چیزوں میں بھی لگائیں, تاکہ ہم اگر سارا وقت صرف رزق کے پیچھے اور مال کے پیچھے بھاگتے رہیں گے تو ہم اپنے مقصد سے اور آخرت سے غافل ہو جائیں گے. تو یہاں پر بھی اعتدال, محنت کیجئے, لیکن اگر مال میں رزق میں برکت چاہیے تو باقی اعمال پہ فوکس کریں اور اپنے وقت کو جو ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے بھی اس چیز کو نکالیں.